ارباب متفرقون، آیا ڈھیر سارے حاجت روا، آیا ڈھیر سارے مشکل کشاؤ کارساز خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو ایک بھی ہے القہار اور سارے چیزوں پہ غلبہ رکھنے والا ہے۔ تو اب ایک آدمی اگر 2-3 مالکوں کا مشترک غلام ہو تو وہ آدمی زیادہ مینز ایزی محسوس کرے گا، یا وہ غلام جس کا مالک صرف ایک ہو، جس کا مالک ایک ہو وہ ایزی محسوس کرے گا۔ ایک جگہ آیا تھا، اگر قاری صاحب نے نکال دیا، غالباً سورہ نحل میں ہوگا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ الحمدللہ پڑھا نہیں، ایک بار حوالہ دیا تھا اس کا، ایک بار کہیں نکال دیا تھا، کیا وہ آخری حوامیم میں ہوں؟ نہیں، یہ تو یہاں ہے سورہ نحل میں، یہ دوسرا، یہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل هل یستویان مثلا۔ الحمدللہ۔ بارتدیر اگر نکلتا نہیں تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون، اللہ کریم فرماتے ہیں مشرک کی مثال ایسی ہے کہ اس کے ڈھیر سارے مالک ہوں اور بد اخلاق قسم کے مالک ہوں سارے، جو ہر ایک اسے اپنی طرف گھسیٹتا رہے کہ میرا کام کر دے، دوسرا کہتا ہے میرا کام کر دے، اور تیسرا اسے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا تو کیا پانچا ہو جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 29، پارہ کون سا؟ 24واں 23واں پارہ، 23واں پارے کی بالکل آخری 3 آیت، 23 سورت نمبر 39 پارہ نمبر 23 کے بالکل آخری آیت۔ دیکھیے، ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال رجلا، ایک مملوک کی، مملوک میں سلیو اور سروینٹ، فی شرکاء متشاکسون، جس کے مالک بہت سارے ہیں، متشاکسون، اور وہ مالک اس کے ایسے ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ بنتی بھی نہیں، ٹنی ہوئی ہے، جن کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی، تو مملوک ایک ہے۔ چوری صاحب مجھے دیکھیں کہ مملوک ایک ہے اور اس کے مالک 10 ہیں فار ایگزامپل، اور 10 کے 10 ایسے ہیں کہ 2 آدمیوں کے آپس میں نہیں لگتی، صحیح ہو گیا۔ اب ایٹ دا سیم مومنٹ اس مالک کو بھی ضرورت ہے کہ اس کو خود سے کام لے لے، اس کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، اور تمام اپنے طرف کہتے رہتے ہیں، تو واٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ؟ ہاں، اس کا تیا پانچا ہو جائے گا، اس کا تو اپنی زندگی خطرے میں ایسے مملوک کی۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا مملوک اور دوسرا نوکر، سَلَمًا لِرَجُلٍ، وہ ایک اچھی آدمی کا مملوک ہے۔ نہیں، اس کا پیج وہ کا قرآن تبدیل، میرا 23 سپارے کی بالکل آخری ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال رجلا، ایک نوکر کا، ایک مملوک، ایک سلیو، فی شرکاء متشاکسون، جس کے مالک بہت سارے شرکاء متشاکسون، متخالفون، جن کے ایک دوسرے کے ساتھ بنتی بھی نہیں، ٹنی ہوئی ہے۔ اب ہر ایک اسے اپنی جانب گھسیٹتا ہے کام کے لیے، تو what will happen؟ اس کی اپنی زندگی خطرے میں، اس کا ہاتھ ایک کے ہاتھ میں اور پاؤں کسی دوسرے کے پاس، اور بال کسی تیسرے کے پاس، اور داڑھی کسی اور کے پاس ہوگی، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا نوکر ایسا ہے جو ٹوٹل کا ٹوٹل 100% ایک اچھے آدمی کا مملوک ہے۔ دوسرے رجلن میں یہ تنوین کمال کے لیے ہے کہ ایک خوش اخلاق آدمی کا مملوک ہے،
حل یستویان مسئلہ عاقبت کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. The second one he will feel easy, while the first one he will face difficulties at every moment, every single moment he will face difficulties. وہ تکلیف میں ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کریم نے تعجب کا اظہار کیا. الحمدللہ آپ کے اعمال بھی قابل تعجب ہیں. اپنا لگام آپ نے ڈھیر سارے خداؤں کے ہاتھ میں دے دیا. صحیح ہے. اور وہ خدا بھی ایسے جن کے آپس میں ٹنی ہوئی ہے, بنتی بھی نہیں. یہ مثال اللہ کریم نے واضح کر دی. سوری صاحب واضح ہو گیا آسان. واپس اپنے سبق. یا صاحب سجن او میرے جیل کے دو ساتھیوں, ارباب متفرقون, آیا ڈھیر سارے رب اور مالک خیرون یہ بہتر ہے آدمی کے لیے, ام اللہ یا ایک رب جو اللہ ہے, الواحد ایک, القہار اور سارے کاموں پہ غلبہ بھی رکھنے والا ہے. اب واحد کے بعد قہار, واحد کے بعد قہار. قہار ہے قہر سے. قہر کا معنی غلبہ, کنٹرولنگ اتھارٹی. وٹ کنٹرولنگ اتھارٹی, کہ وہ اللہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے ہر ایک سنگل ایشو کی, ہر ایک کیونکہ یہی ایک مسئلہ تھا جو مشرکین مکہ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. آپ ذرا سورہ سواد نکالیں 23واں سپارہ. سورہ سواد, یاسین اور صافات کے بعد سورت نمبر 38. دیکھ لیا, ابتدا سے دیکھیں سورہ سواد. اس میں نمبر نہیں آ کے مجاز تاریخ نمبر نہیں تھا, سورت نمبر نہیں تھا. بھائی دیکھو دلتا نمبر یہ دیکھتا دلتا پورا نمبر نا د صفحے پر سر باندې صورت نمبر سورت نمبر 38 د صفحے دا سر وګوره, لیکن پیج نمبر ہو تو سب سے دلته صورت نوم چې لیکل دا سره نمبر هم لیکل. نہیں هغه دا غوړي اچھا نا صورت نمبر 38, صورت نمبر 38 سواد والقرآن ذی الذکر. سواد اس کی تعویل, سواد صدق محمد, محمد سچا ہے. صدق محمد, محمد سچا ہے. والقرآن مجھے قسم قرآن کے ذی الذکر جو فل آف وزڈم اینڈ فل آف ریمائنڈرز ہیں. ذکر کے دو معنی آتے ہیں بلکہ تین, ایک ایڈمنیشن, تیسرا ریمائنڈر اور تیسرا وزڈم. سواد صدق محمد, محمد سچ بول چکا ہے اور سچا ہے. والقرآن مجھے قسم قرآن کے ذی ذکر جو فل آف وزڈم ہے, ذی ذکر جو فل آف ریمائنڈرز ہیں, ذی ذکر جو فل آف ایڈمنیشن ہے. بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, فی عزت و شقاق, فی عزت وہ بڑے تکبر میں ہیں. عزت کا معنی تکبر میں. اور جب آدمی تکبر کے ٹیلے پر جا بیٹھتا ہے تو مولوی کی بات اس کے ذہن میں نہیں آتی, محمد کی بات ان متکبرین کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ بڑے اونچے بیٹھے تھے. بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, فی عزت وہ بڑے تکبر میں ہیں, و شقاق اور آپ کے ساتھ کلم کلا دشمنی کر رہے ہیں. تو دشمن کی بات تو آدمی کے پلے نہیں پڑتی. وہ اگر حقیقت بھی کہے تو ایک آدمی جو آپ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو آپ کی بات کو وہ کوئی توجہ نہیں دیتا. ایک یا وہ آدمی جو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ جو ابو جہل اینڈ کمپنی ہے یہ تو آپ سے دشمنی بھی کر رہے ہیں پھر بھی نہیں سن رہے, اور آپ سے اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں تو خاص سمجھیں گے آپ کو. بس یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کسی کی بات نہیں سنتا. یا اس وجہ سے کہ اس آدمی کو میں پسند نہیں کر رہا, اس کی بات کیوں سنوں, یا اس لیے یہ کیا فلاں کا بیٹا ہے یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے. تو آپ اپنے کو ذرا اس سے اونچا سمجھ رہے ہیں. مشرکین مکہ کے یہ دونوں کردار تھے, اس لیے محمد کی بات ان کے پلے نہیں پڑ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کریم تو صحیح ڈائسیکشن کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے, ادروائز یہ قرآن تو فل آف وزڈم ہے. سواد صدق محمد, محمد سچا ہے. والقرآن مجھے قسم قرآن کے ذی ذکر
جو فلا پیٹ منیش نے ذکر، جو ریمائنڈر سے بھرا ہوا ہے ذکر، جو وزڈم اور دانائی کے باتوں سے بھرا ہوا ہے، بل الذین، لیکن وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، فی عزت، وہ تکبر کے ٹیلے پر جا بیٹھے ہیں، و شقاق، اور آپ کے ساتھ عناد کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، ایروگنٹ اگینسٹ یو۔ کم آلکنا من قبلہم من قرن، ڈیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے۔ شیخ مرحوم نے فرمایا یہ کس باغ کی مولیاں ہیں، ہم نے ان سے پہلے بہت سارے کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کریم نے وارننگ دی، کم اہلکنا، اس کم کو ہم کہتے ہیں کم خبریہ، اس کو ہم کہتے ہیں کم، عربی گرامر کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں کم خبریہ۔ کم خبریہ کا معنی ہوتا ہے ڈیر سارے۔ کم آلکنا، تب من قبل من قرن، ڈیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن، امتوں میں سے۔ قرن کا معنی ہے امت۔ قرن یہ لفظ مشترک ہے لغت عربی میں، تین معنی اس کے ہوتے ہیں، ہارن کو کہتے ہیں سینگ، اور سینچری کو کہتے ہیں، اور تیسرا امت کو کہتے ہیں۔ کم آلکنا قبلہم من قرن، ڈیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے اقوام، فنادو، وہ چیخنے لگے، جب ہم نے ہلاک کرنا شروع کر دیا تو وہ چیخنے لگے۔ فنادو، جب میرے عذاب آئے تو وہ چیخنے لگے، ولا تحین مناس، اور وہ کوئی فرار ہونے کا وقت تھا نہیں۔ اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ اب پچھتاؤ گے کیا جب چڑیاں چھپ گئی، کہ اب خاک فرار کرو گے، اب کہاں بھاگو گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ عذاب کے وقت وہ سارے چیختے رہے، لیکن میں نے کہہ دیا ولا تحین مناس، ابھی کوئی بھاگنے کا وقت نہیں، بس کھڑے رہو۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ پختو کی جانا، شیخ صاحب رحمہ اللہ پختو کی فرعون پاوالا بانے گا مولانا روم شعر ہوئے چھ بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسید، جب فرعون کو ڈبایا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ امنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مولانا روم نے واقعہ نقل کر دیا تو اس نے کہا بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسید، پائیدار سک کے قار ما رسید۔ جب معاملہ یہاں تک جا پہنچا تو آواز آ گئی، جب وہ چیختا رہا کہ خداوند میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ کے خدا پر، ہارون کے خدا پر، بنی اسرائیل کے خدا پر، اتنا کنفرم کروا رہے تھے موسیٰ کا نام لیتے ہوئے، ہارون کا نام لیتے ہوئے، بنی اسرائیل کا نام، کہ ان کے خدا پہ ایمان لا رہا ہوں اور میں سرنڈر کر رہا ہوں۔ پائیدار، اللہ کریم نے کہہ دیا کہ پائیدار، اب پاؤں کو ٹکایا رکھے اپنی جگہ پہ، اب کیا بھاگ رہے ہو اور چیخ رہے ہو، تو لفظ تو ہے پائیدار کہ پاؤں کو ٹکایا رکھے، لیکن ہمارے پٹھانوں کے مزاج میں تو غصہ ہوتا ہے، تو شیخ صاحب نے پشتوں میں اس کا ترجمہ کر دیا، خدا ورتے جو کنوسٹنگ کا کہا، انہوں نے مزے لے لیے، اس کا مجھے اردو میں ترجمہ بھی نہیں آتا۔ صحیح ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے فرعون سے کہہ دیا کہ دلوس کنٹنگ کا کہا، اس پہ چلے گئے۔ فنادو، وہ چیخنے چلانے لگے، ولا تحین مناس، اور وہ کوئی فرار کا وقت نہیں تھا، بھاگنے کا وقت نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، وعجبوا، اور یہ لوگ اس چیز کو عجیب لے چکے ہیں اور عجیب سمجھ چکے ہیں، یہ ان کے لیے اسٹانشنگ ہے۔ وعجبوا، اور تعجب کر چکے ہیں کافر، انجام، اس بات کی وجہ سے کہ ان کے پاس آ گیا ہے منذر منہم، پیغمبر ڈرانے والا ان کے قبیلے میں سے۔ یہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی کہ ہمارا عزیز اور ہمارا کزن پیغمبر کیسے بن سکتا ہے۔ یہ سارے اقوام کے ساتھ یہ معاملہ تھا، کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہہ دیا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کو، میں نے آپ کو تھارولی آئی ہیو اسٹڈیڈ یو پیپل، کہ میں نے آپ کو تارو اسٹڈی کی ہے کہ آپ لوگ میرے اوپر ایمان اس لیے نہیں لائے کہ میں آپ کا کزن ہوں۔ صحیح ہے، حود علیہ السلام نے یہی بات کہہ دی کہ آپ میرے بات کو اس لیے نہیں مان رہے کہ میں آپ کا کزن ہوں، اور آپ اپنے کزن کو پیغمبر ماننا، یہ آپ کے ذہن میں آتا نہیں کہ ہمارا چچا زاد بھائی پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی صاحب کزن کبھی نہیں ہو سکتا، کزن کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انسانی مزاج ہے۔ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور یہ لوگ تعجب کر چکے ہیں، اس بات کو عجیب سمجھ بیٹھے ہیں کہ آ گیا ہے ان کے پاس منذر، ڈرانے والا پیغمبر، منہم، ان میں سے، وقال الکافرون، اور کافروں نے کہہ دیا ہے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ تو دو سٹیمپ لگا دیے کہ ایک تو یہ کہ میجیشن ہے اور دوسرا جھوٹا ہے، یعنی جو کچھ کہتا ہے تو یا تو جھوٹ بول رہا ہے، اور جو جھوٹ نہیں ہے تو وہ جادو ہے۔
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا، کیونکہ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر انسان کے کتنے مشکلات ہوتے ہیں، شمار کے نہیں ہوتے، شمار کے نہیں ہوتے، صحیح ہے؟ قاری صاحب کتنے مشکلات ہیں اس کو خود بھی پتہ نہیں، کیونکہ آج کے مشکل کا پتہ ہوا، کل کے مشکل کا اس کو پتہ نہیں، کل کے مشکل کا مجھے بھی پتہ نہیں کہ مجھے کس مشکل سے اللہ تعالیٰ بچائے، کہ کس مشکل سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ تو اب انسان کے کتنے سارے مشکلات ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کو 15 مشکلات اپنے گھیرے میں لے رکھی گی، صحیح؟ تو مشرکین نے کہا کہ ہر مشکل کے لیے سپریٹ خدا ہونا چاہیے، ان کا یہ فلسفہ تھا کہ ہر مشکل کے لیے علیحدہ خدا، ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دیے تھے خداؤں کے درمیان، یہ فلاں کی ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ فلاں کا محکمہ ہے اور یہ فلاں کا دیٹ از وائس پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن فار ایگزامپل، اینڈ یو ہیو پریزیڈنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اینڈ یو ہیو پریزیڈنٹ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ، اینڈ یو ہیو پریزیڈنٹ، اس لیے کہ ایک انسان یہ سارے معاملات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے خدا کو بھی انسانوں پر قیاس کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ڈھیر سارے پورا بورڈ آف ڈائریکٹر ہونا چاہیے، انہیں کہا کہ لیکن ان کے فرشتے ہیں نا کہ بورڈ آف، لیکن وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹر نہیں ہیں، دے آر اونلی سروینٹس۔ سو اب انہوں نے کہا کہ ڈھیر سارے خدا ہونے چاہیے اور ہر ایک کے پاس اپنی ڈپارٹمنٹ ہونی چاہیے، ایک خدا سارے انسانوں کا کام کر سکتا ہے، یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی۔ تو یہ جملہ دیکھیے آیت کہ جعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا انہوں نے جعل الآلہۃ، اس نے ٹرانسفارم کر دیا ہے سارے خداؤں کو، مینس اجعل الآلہۃ، انہوں نے سارے خداؤں کے بدلے الہا واحدا، ایک خدا کا تصور دے دیا ہے، سارے خداؤں کو سیٹ اسائڈ کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا صرف ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجاب جو وزن ہے وزن فعال، اسے ہم کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، صیغہ مبالغہ، یہ بہت ہی عجیب ترین تصور ہے کہ جس کا امکان نہیں ان ایگزسٹنس، کہ سارے معاملات کو ایک خدا کیسے سلجھا رہا ہے، پوری دنیا کے معاملات ایک خدا کر سکتا ہے، یہ بات ان کے پلے نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ خدا کو مخلوق پہ قیاس کر رہا تھا، وہ خدا کو کیا کر رہے تھے، مخلوق پہ، اس لیے کہ اللہ کریم اپنی صفات بیان کر رہا تھا کہ وہ سمیع، وہ سننے والا ہے، تو انہوں نے کہا انسان بھی سننے والے ہیں، مینس کانوں سے سنتے، اللہ کے بھی کان ہوں گے، صحیح، انہ السمیع البصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، انسان بھی دیکھنے والے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مینس کہ اللہ کے بھی آنکھیں ہیں، صحیح، یہ ساری صفات جو ذکر ہو رہے تھے تو وہ انسانوں پہ قیاس کرتے رہے کہ اللہ کی باڈی انسانوں جیسی ہے، اللہ کے سارے معاملات وہ انسانوں جیسے ہیں، بٹ ہی از اے لٹل بٹ مور پاورفل ان آل دیز کوالٹیز، تھوڑا سا انسانوں سے ذرا زیادہ طاقتور ہے ان معاملات میں۔ تو اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، یہ ساری صفات کہہ دی، لیکن یہ قیاس کا سلسلہ ایک جملے سے بن کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، there is no one to compete him in this regard because the field is another field, that is another aspect۔ تو اللہ کریم نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، آپ یہ قیاس کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو کسی کمپٹیشن ہو نہیں سکتی، کسی کی ریزمبلنس ہو نہیں سکتی، کسی کی ایکوالٹی ہو نہیں سکتی، اس میدان کا کوئی ہے نہیں چیز بد خاکرہ با عالم پاک۔ وجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی میں اللہ کی جانب سے فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم جنکم وانسکم ذکرکم وانثاکم حیکم ومیتکم قالوا فی ساعۃ واحدہ وسأل كل واحد منهم مسألته وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملك الله شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اگر آپ کے اگلے اور پچھلے، آپ کے مرد اور عورتیں، آپ کے جن اور انس، آپ کے مرے ہوئے اور آپ کے زندے، یعنی ساری کی ساری مخلوق، وہ ایک سنگل منٹ میں سارے کے سارے اپنے سارے مشکلات اور تقاضے اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور اللہ ایٹ دا سیم مومنٹ تمام کے تقاضے پوری بھی کرنے، ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا، اس سے اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر کمی بھی نہیں ہوتی، نہیں، ہی از دا ون ہو کین ڈو آل دیز تھنگس۔ بات ذہن میں آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا، خدا کے متعلق کانسیپٹ کلیئر کر دیا۔ واپس اپنے سبق، یا صاحب سجن، او میرے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، آیا ڈھیر سارے رب، ارباب متفرقون، آیا ڈھیر سارے رب، خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ یا ایک اللہ، الواحد جو ایک القہار غلبہ رکھنے والا ہے،
ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، آپ عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ مگر صرف ناموں کی. یہ جو چیزیں ہیں آپ کی صرف نام کی چیزیں ہیں، ریالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے لات کو کوئی اپنا ڈپو دیا ہوگا، آپ نے منات کو کوئی اپنا ڈپو دیا ہوگا، بٹ دیٹ از جسٹ اونلی یور امیجنیشن. اٹ ہیز نو اینی ریئل امپیکٹ ایز فار ایز پریکٹیکل لائف از کنسرنڈ. آسمان سمیت یہ نام کی باتیں ہیں، کام کی نہیں. ما تعبدون، آپ عبادت نہیں کرتے من دونی کے مقابلے الا اسماء مگر صرف ناموں کے، سمیتموہا یہ نام آپ نے رکھ دیے، آپ نے و آباؤکم آپ کے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر کوئی بھی اتھارٹی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے پوری کنٹرول مگر صرف اللہ تعالیٰ کی. پوری کنٹرول، حکم کا معنی حکومت کامل، کہ کامل حکومت کس کی ہے؟ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے پورے کنٹرول پورے حکومت مگر اللہ تعالیٰ کی. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بندگی نہ کریں مگر صرف اسی کی. ذالک الدین القیم، یہی ہے برابر دین. ذالک الدین القیم، یہی ہے وہ دین جو سارے کجیوں کو ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتے ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی میجارٹی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے دو ساتھیوں، اما احدکما، ہر یہ آپ میں سے ایک جو ہے فیسقی ربہ خمرا، اس کو چھٹکارا مل جائے گا، یہ جیل سے چھوٹ جائے گا. فیسقی ربہ، وہ پلاتا رہے گا اپنے مالک کو خمرن، شراب. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور یہ دوسرا آدمی فیصلب، اسے کروسیفائی کیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو پرندے اس کے گوشت اور پوست کو نوچتے رہیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اس کے دماغ کو نوچتے رہیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، پکی بات ہے وہ معاملہ جس میں آپ مجھ سے تعبیر مانگ رہے تھے. اب یہ جو تعبیر ہے دیٹ از ریالٹی. Because this tabir is thus not just like only a philosophy which has been given by Yusuf himself, but that was supported by wahy of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یوسف علیہ السلام نے کہی کہ جو میں نے بات کی کسی اور کی تعبیر میں تو ایسا تیسا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو تعبیر دی یہ تعبیر تو وہی پر ڈیپینڈ کر دی. قضی الامر، وہ فیصلہ ہو گیا. قضی الامر کا معنی یہ فیصلہ ہو گیا. الذی فی تستفتیان، جس کے متعلق آپ دونوں پوچھ رہے تھے. وقال للذی، اور کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے، ظن انہ ناج منہما، جس کے متعلق یوسف کو یقین تھا کہ اس کو نجات مل جائے گی ان دونوں میں سے. اسے کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک، آپ میرے معاملے کو ذرا ڈسکس کر دیں. عند ربک، اپنے مالک کے پاس. اس کا مالک بھی حکومت میں کوئی بڑا آدمی تھا، اس کا جو مالک تھا وہ بھی کوئی بڑا آدمی تھا. کہ آپ اپنے مالک سے ذرا میرے معاملے کو ڈسکس کر دیں کہ ایک آدمی ہے جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیل تو اس نے خدا سے مانگ لیا تھا، تو اللہ کریم نے جیل میں ڈال. لیکن جیل کے اندر آدمی کی آزادی تو سلب ہو جاتی ہے، صحیح ہے. اور پیغمبر کو وہ سارے عوارض وہ لاحق ہو جاتے جو طبعی طور پر کسی عام انسان کو عارض ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پیغمبر ہوا تو اس کے طبعی تقاضے ختم ہو گئے، نہیں. اس پر خوشی بھی آ جاتی ہے، اس پہ غم بھی آ جاتا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ سیر بھی ہو جاتا ہے، اس پہ بیماری بھی آ جاتی ہے، شفایاب بھی ہو جاتا ہے. And that was going on with all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یوسف علیہ السلام بھی ذرا کبیرہ خاطر ہو گئے تھے جیل کے اندر. تو اسے کہہ دیا کہ آپ ذرا اپنے مالک سے بات کر دیں کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس کا کوئی جرم اسے بھی معلوم نہیں ہے، میں کس جرم میں پڑا ہوا ہوں یہاں جیل میں. کیونکہ ڈکٹیٹر صاحبان جو ہوتے ہیں نا، ان کے جیل کے لیے کوئی جرم کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا. وڈیرو صاحبان کے ذاتی جیلوں میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے؟ نو. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اس نے کہہ دیا اس آدمی سے جس کے متعلق اسے یقین تھا، انہ ناج، کہ یہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے. اذکرنی عند ربک، کہ میری ذکر کیجئے اپنے مالک کے پاس. فانساہ شیطان ذکر ربہ. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا،
جو اس نے عالم اسباب میں اس آدمی سے کہہ دیا کہ آپ اپنے مالک کے سامنے میری بات کیجیے. لیکن شریعت میں ایک عام ضابطہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار ایک ہوتا ہے نیک آدمی اور ایک ہوتا ہے مقرب. ایک ہوتا ہے کون؟ مقرب، پریویلیج کلاس. ایک ہوتا ہے پریویلیج کلاس. تو نبی تو ہوتا ہے پریویلیج کلاس کا آدمی، وہ تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ان ٹچ ہوتا ہے. صحیح. تو اب اسباب کی دنیا میں اگر وہ حکمران سے کہہ دے کہ بھائی یہ میں نے کیا جرم کیا ہے، آپ میرے مسئلے کو ذرا ڈسکس کر دیں. صحیح. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ قانون کی دنیا میں یہ بات جائز تھی ایک عام آدمی کے لیے یا ایک نیک آدمی کے لیے، لیکن یوسف جیسے پیغمبر کے لیے انسانوں کو اپروچ کرنا یہ اللہ کو ناگوار گزرا کہ آپ نے انسان کو کیوں اپروچ کیا. جیل کے اندر بھی رہتے تو آپ صرف خدا کو اپروچ کرتے کہ خداوندہ مجھے اب نکالیں. جس خدا سے آپ نے کہہ دیے تھے کہ اندر لائے اور اندر لے آئے، اس خدا سے کہہ رہے تھے کہ باہر نکالیں. صحیح. لیکن اللہ کریم نے دیکھیے، اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ پیغمبر کو کبھی تنبیہ بھی کرتا ہے، لیکن تنبیہ بھی بڑی مہذب انداز سے، کیونکہ پیغمبر اللہ کا بلاوڈ ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یوسف نے خدا کو بھول دیا، اس کو فارگیٹ کر دیا. نہیں، فانسا الشیطان ذکر رب، شیطان نے اس سے اللہ کا یاد وہ بلا دیا. یعنی وہ بات ذرا تعبیر سے کر دی. فانسا الشیطان ذکر رب، بلا دیا یوسف سے شیطان نے اپنے رب کے یاد کو. فلبث فی السجن بضع سنین، وہ رہ گیا جیل کے اندر کئی سال. یہ ایک چیز کی سزا تھی کہ آپ نے انسان کو اپروچ کیوں کیا. اللہ کریم نے کئی سال اسے جیل میں رکھا کہ پڑے رہو. اب یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہو گیا کہ اچھا نہیں کیا تو اس نے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا. اور یہی وہ وارننگ تھی یا تنبیہ تھی جو اللہ کی جانب سے آئی کہ جب رہائی کی خبر بھی آ گئی بادشاہ کی جانب سے تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا. میں نے نکلنا نہیں جب تک اوپر سے ویریفیکیشن نہ آئے اور جب تک میرا ریکارڈ صاف نہ ہو جائے. اپنے کیس کو وڈرا کرنا ہوگا. صحیح ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو صرف چھٹکارے کی فکر ہے، میں نے آپ کا ریکارڈ سب صاف کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ماڈل بنانا ہے. آپ کے ریکارڈ پر یہ بات ہوگی، آپ کا کریڈٹ کارڈ اس طرح زخمی ہوگا تو خاک لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لیں گے. میں نے آپ کے کریڈٹ کارڈ کو صاف کروانا ہے. صحیح کہ یہ مجھے غلط چارج کیا گیا ہے، کریڈٹ کارڈ پر ہی جو چیز پنچ کی گئی ہے یہ غلط ہے. بات ذہن میں آ گئی. یہاں تو کریڈٹ کارڈ کے مسئلے ہیں تو اس لیے مثال سے ہی مسئلہ ہوا کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ لوگوں نے خراب کر دیا ہے غلط طریقے سے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپروچ مجھے کریں تاکہ کریڈٹ کارڈ صاف ہو جائے تو پھر میں آپ کو نکال دوں. اور کریڈٹ کارڈ کیسے صاف ہوگا؟ یہ جب ہم پاکستانی سیاست میں تھے تو پکڑ کے جیل میں لے جاتے پکڑ کے، لیکن کبھی ہم بیل آؤٹ نہ ہوتے کیونکہ بیل میں تو آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جو جرم میں نے کیا ہے میں اس پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہوں، آئندہ کے لیے میں یہ نہیں کروں گا. صحیح. میں نے تو اپنی سیاست زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا. 3 بار گیا اور تینوں بار میں نے چیلنج کر دیا کہ بھائی میں نے کوئی جرم کیا نہیں. صحیح. میں نے کوئی I have never committed any kind of crime which is against the constitution. That was my constitutional right. تو میں نے ہمیشہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر دیا. صحیح ہے. اور جیسے ہی تاریخ نکل جاتی تو اس سے ایک دن پہلے حکومت رہائی دے دیتی، بس وہ نلیفائڈ ہو جاتا، وہ ریٹ وہ بہتر ہو جاتا. حکومت والے بھی بڑے حلالی ہوتے ہیں، حکومت والے بھی بڑے حلالی ہوتے ہیں، وہ تو ہائی کورٹ نہیں جاتے ایک آدمی کے مقابلے میں. صحیح کہ اس نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے. صحیح. کل ہائی کورٹ میں ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس کو کیوں جیل میں ڈال دیا ہے؟ تو وہ ایک دن پہلے رہائی دے دیتے ہیں. صحیح. اور لکھ لیتے ہیں کہ اس کی رہائی ہو گئی ہے کل سے اس کی رہائی ہو گئی ہے. مینس کہ آپ کی جو دعوت اور بلاؤ ہے that is null and void. It has no any effect. صحیح. تو اس سے وہ وڈرا کر دیتے ہیں. یعنی وہ رہائی جو ہوتی ہے اس کے پس منظر میں حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ جو کیس آپ کے خلاف اس نے بنایا ہوتا ہے 16 MPO کا یا 3 DPR کا یا 4 DPR کا، تو وہ مجھے 3 اس لیے یاد ہے کہ تینوں میرے خلاف ہو گئے تھے تو اس لیے مجھے تینوں بار کے یاد ہیں، تو وہ وڈرا کر جاتی ہیں. صحیح کہ انہیں وہ کیس واپس لے لیا ہے تو اس سے وہ جو ہے نا ریکارڈ وہ صاف ہو جاتا ہے. صحیح. تو یوسف علیہ السلام سے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے ان سے آپ کے کیس کو واپس لے لینا ہے کہ بھائی اس نے کوئی جرم نہیں کیا. وقال للذي ظن انه ناج منهما، اس نے کہہ دیا اس شخص سے جس کے متعلق اسے یقین تھا کہ اسے نجات ملنے والی ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر کیجئے اپنے مالک کے پاس. فانسا شیطان، بلا دیا یوسف سے شیطان نے ذکر رب، اپنے پروردگار کا ذکر. فلبث فی السجن، وہ رہا سجن اور جیل میں بضع سنین کئی سال. وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، اور بادشاہ نے کہہ دیا
انی ارا سبع بقرات، میں دیکھ چکا ہوں خواب کے اندر سبع بقرات سمان، 7 کھاؤ گائے. انی ارا سبع بقرات، میں دیکھ رہا ہوں سبع بقرات 7 گائے سمان، ہٹے کٹے موٹے تازے، ہٹے کٹے موٹے تازے. یاکلہن سبع عجاف، جسے کھا رہی ہیں 7 دوسرے گائے عجاف جو کمزور ہیں، یعنی کچھ ہٹے کٹے 7 گائے ہیں اور دیگر 7 کمزور اور ویک گائے ان کو کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات، اور میں نے دیکھ لیا ہے 7 سنبلات 7 خوشے، وسبع سنبلات اور 7 خوشے خضر سبز تر و تازہ، وسبع سنبلات خضر اور 7 خوشے تر و تازہ سبز، وأخر یابسات اور دیگر خوشے خشک، یعنی کچھ 7 گندم کے خوشے میں نے تر و تازہ دیکھے ہیں اور دیگر کچھ خوشے تھے جو خشک تھے. یہ میں نے خواب دیکھ لیا. یا ایھا الملؤ، او میرے سرداروں کیبنٹ ممبرز، افتونی فی رؤیایا، مجھے تعبیر دیجئے فی رؤیایا میرے ڈریم اور خواب کے حوالے سے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر آپ لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا اضغاث و احلام، زغس، جب آدمی درانتی لے کر، وہ جو ہوتا ہے آپ کے کماد کے کھیت یا چاول کے کھیت، اور اس کے وہ بڑے بڑے وہ نہیں باؤنڈریز جو بناتے ہیں پانی کے لیے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، وہ بنی، اس بنی پر مختلف قسم کا گھاس اگتا رہتا ہے، مختلف قسم کے گھاس اگتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے. جب آپ درانتی لے کر اس گھاس کو کاٹیں اور اس کا ایک بنچ بنا دے، اس مخلوط بنچ کو کہتے ہیں زغس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں گڈ مٹ قسم کا ڈفرنٹ ٹائپ کا گھاس ہوتا ہے. اور احلام یہ جمع ہے حلم کا، اور حلم یہ خواب، وہ خواب ہوتا ہے جو ٹینیجر دیکھتے رہتے ہیں. حلم کا معنی وہ خواب ہے جو ایسا ٹینیجر جو خواب دیکھتے رہتے ہیں، وہ ڈریمز، صحیح، ادھر ادھر کے گندے گندے خواب. تو انہوں نے کہہ دیا اضغاث، یہ آپ کے گڈ مٹ قسم کے خواب اور ڈریمز ہیں. احلام یہ تو بالکل ٹینیجر جیسے خواب ہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. قالوا، انہوں نے کہہ دیا اضغاث و احلام، یہ گڈ مٹ قسم کے خواب ہیں اور ڈریمز ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہم اس قسم کے خوابوں کو جاننے والے، ہمیں اس کی کوئی تعبیر نہیں آتی. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت، اور کہہ دیا اس آدمی نے نجا منہما جو نجات پا چکا تھا ان 2 قیدیوں میں سے، وادکر بعد امت، زمانے بعد اسے یاد پڑ گیا، مجھے تو اس آدمی نے کہہ بھی دیا تھا کہ میری بات کیجئے، میں تو باہر نکل کے سب کچھ بھول گیا، سال ہاں سال گزر گئے مجھے بات ہی یاد نہیں رہی. وَذَّكَرَ، اور اسے یاد آ گیا بعد امت، بڑے طویل زمانے کے بعد، اَنَا أُنَبِّئُكُمْ، اس نے کہہ دیا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا، بِتَأْوِيلِ، اس خواب کی تعویل کا، فَأَرْسِلُونِي، آپ مجھے بھجوائیے جیل میں، کیونکہ خوابوں کی تعبیر دینے والا وہ جیل کے اندر ہے. انہوں نے کہا چلو، یہ دوڑ کے آیا اور مین گیٹ سے اس نے آواز لگائی، یوسف، وہ آ گیا. ہم نے کہہ دیا یوسف، وہ آ گیا. یوسف ایھا الصدیق، اسے کہتے ہیں نیک فالی، کہ یوسف ایھا الصدیق، او سچے یوسف. یوسف ایھا الصدیق، یوسف او سچے بندے. یوسف اور اس نے صدیق اس لیے کہہ دیا کہ اسے تو اپنے تعبیر کے حوالے سے اس کی سچائی معلوم ہو گئی تھی کہ جو تعبیر دے دی وہی ہو گیا. یوسف ایھا الصدیق، یوسف او سچے بندے. افتنا فی 7 بقرات، تعبیر دیجیے ہمیں فی 7 بقرات سمان، 7 ہٹے کٹے گایوں کے حوالے سے، یاکلہن، جسے کھاتی رہتی ہے، 7 عجاف، 7 کمزور گائیں، و7 سنبلات، اور 7 سبز خوشوں میں، وأخر یابسات، اور کچھ دوسرے خشک خوشوں میں جو آدمی نے خواب میں دیکھ لیے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس چلا جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ سمجھ سکیں. کیا سمجھ سکیں؟ تعبیر سمجھ سکے ایک معنی، اور لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ صاحب فضیلت آدمی وہ جیل کے اندر بندہ ہوا ہے. لعلہم یعلمون، آپ جو تعبیر دیں گے وہ تو فضیلت والی ہوگی، وہ بصیرت والی ہوگی.
وہ زیرکی اور فراست والی ہوگی تو ان کو احساس ہو جائے گا اتنی اچھی تعبیر کس نے بتائی. میں کہوں گا آدمی جیل کے اندر ہے, کیا جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کا کیس وہ فردر پروسیڈ ہو جائے گا. آپ کے فائل کو بادشاہ منگوا لے گا کہ بھائی اس آدمی کا فائل ذرا پٹ اپ کر دیں, کیا ہے اس کا مسئلہ؟ اتنا تعلیم یافتہ آدمی, اتنا ذہین آدمی, اتنا فتین آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے. لعلہم یعلمون, شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ کوئی ذہین و فتین آدمی جیل کے اندر گل سڑ رہا ہے. صحیح ہے, کیونکہ جیل بہت استعداد لوگوں کا بھی بیڑا گر کر دیتا ہے, کوئی پوچھتا نہیں ان کو. لعلہم یعلمون قال, یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تزرعون 7 سنین, آپ زمینداری کرتے رہیں گے, کاشتکاری کرتے رہیں گے, فصل اگاتے رہیں گے. 7 سنین 7 سال. تزرعون زرع تو اردو میں بھی مستعمل ہے, فصل کو کہتے ہیں تزرع اور زراعت. تزرعون آپ زراعت کریں گے 7 سنین 7 سال. دابن ان روٹین, دابن کا معنی ان روٹین. قال تزرعون 7 سنین دابا اریولی, دابا کا معنی یولی. فما حصدتم فذروا فی سنبلہ, پس وہ جو آپ کاٹ ڈالیں وہ چھوڑ دے ان کے خوشوں میں, تریش میں کریں. فذروا فی سنبلہ, آپ چھوڑ دے اس کو خوشوں میں. الا قلیلا, مگر تھوڑے سے وہ غلہ. مما تاکلون, جو آپ کھاتے رہیں گے اسے تریش کریں, کیونکہ اگر ساروں کو تریش کریں گے تو اس کو آپ نے ذخیرہ کرنا ہوگا, اور آپ کے پاس آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے گودام ہیں بھی نہیں, تو ان کو وہ لاٹ لگ جائے گا. وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے, وہ کیڑا لگ جاتا ہے, وہ انسیکٹ قسم کا گرین کو لگ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ خوشوں میں چھوڑ دیں, خوشوں میں نہیں لگتا کوئی. فما حصدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا مما توسنون ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد, پھر آ جائے گا اس کے بعد 7 شداد, 7 سال بڑے سخت. ایئرز آف ڈراٹ, ایئرز آف ڈراٹ, یہ ڈراؤٹ کے جو ہوتے ہیں خشک سالی کے, ایئرز آف ڈراؤٹ. تو ایئرز آف ڈراؤٹ جب آئیں گے تو وہ بڑے سخت ہوں گے آپ پر, کوئی فصل نہیں ہوگی. ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد, اس کے بعد آئیں گے 7 خشک سال. یاکلنا ما قدمت لہن, وہ 7 سال کھا جائیں گے وہ ساری چیزیں جو آپ نے پہلے سے اس کے لیے محفوظ کر دے ہیں. الا قلیلا, مگر تھوڑے سے وہ دانے مما توسنون, جسے آپ بطور سیڈ کے محفوظ کریں گے. ثم یاتی من بعد ذالک, دیکھیے ساتھ ساتھ وہ تعبیر اور پلاننگ بھی دے رہا ہے, ٹریننگ بھی دے رہا ہے کہ آپ نے سیٹ کے لیے پھر بھی محفوظ, ادروائز پھر آپ کو سیٹ نہیں ملے گا. ثم یاتی من بعد ذالک عام, پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا. فیہ یغاث الناس, اسی میں لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی, اللہ کے جانب سے میہ برستا رہے گا. وفیہ یاسرون, اور اسی میں انہی پر میہ برستا رہے گا, ایک معنی. اور دوسرا وفیہ یاسرون, اور اسی میں وہ انگور سے بہت سارا رس لیتے رہیں گے. وقال الملک اوتونی, اب وہ آدمی آ گیا, اس نے بادشاہ سے کہہ دیا یہ تعبیر ہے. بادشاہ نے کہا بھائی کس نے بتا دیا؟ اس نے کہا جیل کے اندر ایک آدمی. اس نے کہا جاؤ اس آدمی کو بلاؤ. وقال الملک, بادشاہ نے کہہ دیا ایتونی بھی, لے آئے آدمی میرے پاس. فلما جاء الرسول, جب آ گیا یوسف کے پاس قاصد بادشاہ کا. قال, کہ بھائی بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے, آپ کا چھڑاوا آ گیا, نکلا. اس نے کہا نہیں. قال, اس نے کہہ دیا ارجع الی ربک, اپنے مالک اور بادشاہ کے پاس جائیے. فاسألہ, تو اس سے پوچھ لیے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, کہ جن خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے تھے ان کے معاملہ کیا تھا. وہ ذرا معاملے کی تحقیق تو کریں. ما بال النسوۃ اللاتی, معاملہ کیا تھا ان خواتین کا. قطعن ایدیہن, جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے تھے. ان رب, تحقیق میرے پروردگار بکیدہن علیم, ان کے تدبیر اور ان کے مکر و فریب کا علم رکھنے والا ہے. تو بادشاہ کے پاس جب قاصد آ گیا تو اس نے ان خواتین کو بلایا, کیا جا. قال, اس نے کہہ دیا ما خطبکن, ما خطبکن, آپ لوگوں کا ارادہ کیا تھا, آپ لوگوں کا ارادہ کیا تھا. اب یہاں سے ایک نقطہ نظر آ گیا اور فہم میں آ گیا کہ جب یہ خواتین کا جمگٹا بن گیا تھا تو ان میں سے ہر ایک تنہائی میں یوسف سے کہہ رہی تھی کہ نہیں اس کو چھوڑیں.
صحیح. تو دوسری آ جاتی کہ یوسف ذرا ہمارے طرف بھی نظر کرم کیجیے. تو اس نے کہا خداوندہ ایک تھی یہ تو مصیبت بن گئی, یہ تو پوری اسمبلی ٹوٹ پڑی ہے, یہ کیا عذاب ہے. اور اس کی ایک تائید آپ ذرا پیچھے جائیں, آیت نمبر 33 کہ قال رب السجن احب الی, مجھے جیل پسند ہے, مما اس معاملے سے, یدعوننی, یدعونا کا صیغہ پلورل کہ یہ سارے خواتین, میں نے وہاں اس لیے منشن نہیں کیا کہ یہاں سے میں پک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے خواتین مجھ سے جو مطالبہ کرتی ہیں, کیونکہ پھر ایک نہیں رہی, ایک عزیز مصر کی نہیں رہی, ہر ایک اپنے لیے کوئی, ہر ایک یوسف کو دیکھ کر سیلفش بن گئی. اور کہا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, ہن بھی پلورل ہے, اگر ان خواتین کی تدبیر کو آپ مجھ سے نہ ہٹائیں, اصب الیہن, تو میرا ان خواتین کی جانب میلان پیدا ہو جائے گا. اٹ مینس کہ ہر ایک انوالو ہو گئی تھی, ساری کی ساری خواتین وہ اس معاملے میں انوالو ہو گئی تھی. تو یہاں یوسف نے کہہ دیا آج کے سبق میں کہ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. تو چلو کل صبح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الجنة الا بفضل الله قالوا وانت يا رسول الله قال وانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہاں میں بھی, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, میرے ساتھ بھی اللہ نے احسانات کر دیے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی پہ آئے تو جو ایگزسٹنگ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے صرف ہمارے باڈی کے اندر, کس کے اندر, باڈی کے اندر ایک آنکھ چلی جائے, کسی کو طریقہ آتا ہے کیا جائے, صحیح ہے, ایک کان ڈیمیج ہو جائے, کسی کو طریقہ آتا ہے وہاں پردہ کیسے لگائے اندر, صحیح, دماغ کا ایک شریان ادھر ادھر ہو جائے, صحیح, آدمی کا سارا کمپیوٹر بیڑا غرق, جو کچھ اس نے سیکھ لیا تھا, چاہے پی ایچ ڈی تھا, چاہے جو کچھ تھا, پھر دیوانہ ہے, اسے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی پھر نہیں آتا, صحیح. تو یہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بدن کا ڈیولپ کر دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بدلے ہمارا احتساب کرتا ہے اور محاسبہ کرتا رہے, ہم بدلے میں کیا کچھ دیں گے. عمر بھر کی 24 گھنٹے کی عبادت ہم تو ایک آنکھے کے بدلے بھی پیش کریں, اس کا بدلہ بھی نہیں ہو سکے گا, صحیح ہے. ایک سانس جو نیچے جاتی ہے اور اوپر آ جاتی ہے, آپ صاف ستھرا سانس آکسیجن لے لیتے ہیں اور وہاں پالوٹیڈ بنا کر زہریلی گیس کی شکل میں باہر نکالتے ہیں. تو اگر اللہ کریم نے اس کے چارجز بھجوا دیے, ہم تو اپنے کار کے وہ گیس کا بل نہیں ادا کر سکتے, صحیح ہے. اور یہ جو پالوٹیڈ ہوا باہر نکال رہے ہیں, اگر اس کا بل آتا گیا, صحیح ہے, پھر سورج سے جو ہمیں انرجی مل رہی ہے, چاند سے انرجی مل رہی ہے, اسٹار سے مل رہی ہے, پورے کائنات یہ مصروف ہے ہمارے خدمت میں. ایون پتنگ اور پرندے اور انسیکٹ یہ سارے انسان کے لیے مصروف ہیں. پتنگ وہ مصروف ہے انسان کے لیے, پالینیشن کرتے رہتے ہیں, انسیکٹ وہ پالینیشن کرتے رہتے ہیں, برڈ وہ پالینیشن کرتے رہتے ہیں, آپ بیٹھے رہتے ہیں. یہ مچھر مکھی یہ ساری چیزیں پالینیشن کے حوالے سے اور گندگی کانے کے حوالے سے, آپ کے لیے ماحول صاف ستھرا بنانے کے حوالے سے. تو اگر اللہ کریم نے اتنے سارے کارندوں کا بل بھجوا دیا, اتنے سارے کارندوں کا بل بھجوا دیا کہ بھائی یہ مکھی اور مچھر جو ہوتے, یہ مکھی اور مچھر یہ وہ ٹریش اٹھانے والے لوگ ہیں, یہ اللہ کی مخلوق میں ٹریش کھانے والے ہیں کہ گندگی کھا جاتے ہیں, یہ ان کا بل, یہ ہاں ان کا بل. اور آپ کی زرعی زمین اس کے اندر یہ جتنے انسیکٹس تھے, صحیح ہے, ان کے منرلز کو ایک دوسرے کے ساتھ مکسر کر رہے تھے اپنے عمل کے حوالے سے, یہ ان کا بل, صحیح, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جو لگے ہوئے ہیں یہ ان کا بل. اور پھر جب آپ کا پودا نکل آیا تو یہ سورج کی انرجی کا, یہ چاند کی انرجی کا, یہ سٹارز کا, جو آپ کے ایک ایک پودے میں وہ انرجی پینیٹریٹ کرتے رہے, صحیح. اور بعد میں جب خوشے لگانے پر آئے تو پھر پتنگ اور پرندے وہ لگ رہے, یہاں سے اٹھا کر ہوائیں وہ لگتی رہے, پالینیشن کرواتی رہی, یہ ان کا بل. تو میرے خیال میں ہمارا تو دیوالیہ نکل جائے گا. کیا خیال ہے چوری صاحب؟ تو جنت جانا وہ ہوگا اللہ کی مہربانی سے, صحیح ہے چوری صاحب. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جنت گیا یہ اللہ کی فضل اور مہربانی ہے, آدمی کو دوزخ بھجوایا گیا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے, وہ اللہ کے. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب, یہ اس لیے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی چیٹنگ اور کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ لا یاد کہ دل خائنین خیانت کرنے والوں کے تدبیر کو کبھی کامیاب نہیں بناتا.
وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کا کوئی تزکیہ بیان نہیں کر رہا کہ میں بڑا پارسا ہوں، حالانکہ پیغمبر ہوتا پارسا ہے لیکن وہ کہتا نہیں کہ میں پارسا ہوں۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کا کوئی تبریہ اور تزکیہ اور پاکیزگی نہیں بیان کر رہا۔ ان النفس، تحقیق انسانی نفس، لامارۃ بالسوء، وہ حکم کرنے والا ہے بالسوء، بدی کا، گندگی کا، اس لیے کہ انسانی نفس کے اندر اللہ کریم نے انسٹنکٹ ڈال دیا ہے، استعداد اور ٹیلنٹ پیدا کر دیا ہے کہ وہ گندگی کرے یا اچھائی کرے، لیکن اس کے زیادہ تر میلان گندگی کی طرف ہوا کرتا ہے، حیوانیت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ آپ ذرا نکالیں سورہ الشمس 30واں سپارہ، سورہ ضحیٰ سے ایک سورت قبل، سورت نمبر 91۔ سے وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی، والشمس سے مجھے قسم ہے سورج کے، وضحاها، اور سورج کی روشنی کی جو ساری دنیا کو منور بنا دیا ہے، والقمر، اور مجھے قسم ہے چاند کی، ذات لاہا، جب وہ سورج کے قریب آ جائے بنسبت زمین کے، ان کے درمیان حائل ہو جائے تو سورج کی روشنی وہ پھر زمین تک نہیں پہنچتی، کل نہیں پہنچ رہی تھی پورے پاکستان اور ایشیا میں، کینیڈا تک وہ نہیں پہنچ رہی تھی، بس آج وہ آیت کا ذکر بھی آ گیا کہ والقمر ذات لاہا، اور مجھے قسم ہے چاند کے، ذات لاہا، جو بنسبت زمین کے سورج کے زیادہ قریب آ جائے، یعنی درمیان میں حال ہو جائے، درمیان میں حائل ہو جائے تو وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے سورج کی روشنی کے لیے زمین تک پہنچنے کی۔ والنہار ذا جلاہا، اور مجھے قسم ہے دن کے جب وہ روشن کر دیتی ہے سورج کو، واللیل ذا یغشاہا، اور مجھے قسم ہے رات کے جب وہ چھپا دیتی ہے سورج کو، والسماء وما بناہا، مجھے قسم ہے آسمان کے اور اس کے مضبوط ساخت اور سٹرکچر کی، والارض وما طحاہا، اور مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاوا، اور اس کے بچھاوے کی کہ یہ کیسی عجیب بچھ گئی ہے، ونفس وما سواہا، اور مجھے قسم ہے ونفس، انسانی نفس کے، وما سواہا، اور اس کی پروپورشنل پرفیکشن کی، تسویہ کا معنی ہے پروپورشنل پرفیکشن، ونفس وما سواہا، اور مجھے قسم ہے انسانی نفس کے، وما سوا، اس کے تسویہ اور برابرے کے، کہ میں نے اسے کس طرح پرفیکٹ بنا دیا ہے پروپورشنلی، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ کریم نے اس کے نیچر میں ڈال دیا ہے فجورہا، گندے کام بھی اسی کی استعداد، وتقوا، پاکیزگی والے کام بھی اسی کی استعداد، یہ کرنا چاہے یا یہ کرنا چاہے، دونوں پہ قدرت رکھتا ہے، اگر یہ قدرت نہ رکھتا تو پھر تو ٹرائل نہ ہو سکتا تھا، پھر تو ٹیسٹ نہ ہو سکتا تھا، اللہ کریم نے یہ ٹیلنٹ دے دیا تو ٹرائل کروا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کریم نے القاء کر دیا اس کے اندر فجورہا، اس کے گندگیاں، وتقواہا، اور اس کے پاکیزگیاں، مینز دونوں کام کرنے کا استعداد دے دیا۔ قد افلح من زکاہا، تاکہ افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص، زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا اور تقوی کا راستہ اختیار کر دیا۔ وقد خاب، اور برباد ہو گیا، من دسا، جس نے اس کو کوٹھا بنا دیا۔ دسیسہ کا معنی ہے دجل، فریب، مکاری، عیاری، کہ چیز کی حقیقت کو چھپا دیا جائے، چیز کی حقیقت کو چھپا دیا جائے، اس پر گندگی چڑھا دی جائے۔ وقد خاب من دسا، وہ آدمی وہ تو تباہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تدسیس کر دی۔ تدسیس کا معنی یہی ہے کہ اس کی اچھی حقیقت کو چھپا کر گندگی کا خول اس پہ چڑھا دیا۔ صحیح؟ تو اب اللہ کریم نے انسانی نفس کو یہ دونوں استعداد دے دیے ہیں۔ اب یہ انسانی نفس اگر برائی کی طرف جائے تو قرآن کریم اسے نفس امارہ بالسوء کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جو یوسف کے زبانی کہلوایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، امارہ اسے ہم کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، یہ انسانی نفس جو ہے یہ برائی کی طرف زبردست انسپریشن کرتا رہتا ہے، لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف زبردست انسپریشن کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی حیوانیت ملکیت پہ ہمیشہ غالب آ جاتی ہے۔
اس کی حیوانیت ملکیت پہ ہمیشہ وجہ، اس لیے کہ ملکیت کا تقاضا آئندہ آنے والی دنیا سے ہے اور حیوانیت کا تقاضا اس دنیا سے ہے۔ تو انسان یہ بھی تو چوہے کا بچہ ہے، اس کی تو بڑی محدود نظر ہے، یہ تو قریب کی منفعت کو دیکھ لیتا ہے کہ آج کے $20 ملے، آخرت والی بات پھر دیکھیں گے۔ صحیح، وہ تو بڑی ہنوز دلی دور ہے، ہنوز دلی دور ہے، اس لیے تو ہم آخرت کے لیے کچھ کر نہیں رہے، جو بھی کر رہے ہیں بھائی کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ چاہے دین کا کام کریں تو بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی اس میں پیسے کتنے ملیں گے۔ صحیح ہے، تبھی تو دین آتی نہیں ہو، جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے کہا کہ مولوی دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ مولوی بھی پیسے کے لیے سوچتا رہتا۔ صحیح، یعنی اس نے کوئی وقت اللہ کے لیے نہیں لگانا، اس نے سب کچھ سوچنا ہے بھائی یہ 1 گھنٹہ میں پڑھاؤں گا، اس کا کیا دو گے؟ یہ آدھا گھنٹہ پڑھاؤں گا، اس کا کیا دو گے؟ بھائی آپ جو دینے کی بات کرتے ہیں، یہ دین کی بات کون کرے گا؟ آپ کے ٹائم میں آخر اللہ کے لیے کون سا ٹائم ہو گیا؟ اسی پر میں لڑتا رہا۔ میں کل بھی قاری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں یہ مولویوں کے ٹیوشن کے حق میں بالکل نہیں۔ صحیح بھائی، جتنا آپ پڑھا سکتے ہیں بس اللہ کے لیے پڑھائیں۔ صحیح، اگر مولوی یہ کہے آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، آپ کتنا دو گے؟ صحیح، تو دین کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو تفسیر پڑھاؤں گا اردو میں، آپ لوگ مجھے کتنے دیں گے؟ میں تو 2 گھنٹے لگا دیتا ہوں۔ صحیح، انگریزی میں پڑھا دیتا ہوں، آپ کتنے دیں گے؟ عربی والوں کو پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ کتنے دیں گے؟ اور پشتو والے انصار کو پڑھا دیتا ہوں، ان کے ڈھیر سارے ساتھیوں کو، آپ کتنا دیں گے؟ آخر میں نے بھی آخرت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کیونکہ میرے پاس تو پیسے نہیں کہ اللہ کے راستے میں لٹاؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں کہ اللہ کے راستے میں، دل چاہتا ہے کہ خدا کرے $1 ہو اور ایک ہی دن میں اللہ کے راستے میں لٹاؤں، لیکن ہے نہیں۔ صحیح، اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اب آخرت میں کیا کروں گا؟ یعنی صرف اللہ کے سامنے یہ پیش کروں کہ میں جی وہاں امامت کرتا رہا، وہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے رہے اور میں تو اللہ کریم فرمایا کہ وہ تنخواہ دیتے رہے، آپ امامت کرتے رہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا؟ صحیح، تو کم از کم وہ شاہ عبد القادر صاحب، آج میں حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہوگی کہ شاہ عبد القادر صاحب نے جب موضح القرآن لکھ لیا، اردو کا سب سے پہلا ترجمہ انڈیا میں کس نے کیا؟ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو جب لکھ لیا تو اس نے ایک شعر کہہ دیا، شعر یہاں موضح القرآن کے اندر لکھا گیا ہے، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، منیز میں آورم تفسیر قرآن در بغل، کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جی میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ۔ شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اور کچھ نہیں، بس یہ تفسیر پیش کروں گا جی، بس میں نے تو یہ حقیر سی خدمت کی، یہ چھوٹی سی خدمت کی آپ کی کتاب کی، اگر قبولیت ہو تو، گر قبول افتد زہر عز و شرف، کہ خداوند میں تو یہی کچھ کر سکا ہوں، یہی میری بس طاقت میں تھی، یہی کر چکا۔ صحیح، تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آخرت میں ہم کیا کچھ اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ زمینداری بھی کرتے رہیں تو زمینداری میں اپنے لیے آپ رزق ڈھونڈ رہے ہیں، صحیح، لیکن آپ وہاں سے یہ انٹینشن بنا دیں۔ مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غرس ارضا او زرع ارضا او نحل غرسا او نحل شجرا او غرس نخلا او كما قال عليه الصلاة والسلام فيأكل منه انسان او حيوان او طير الا له به صدقہ، کہ مسلمان اگر ایک پودا بھی لگائے، اب جو چودھری صاحب وہاں لگائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی ساتھ جائیں گے، اس کے ساتھ لگائیں گے، صحیح ہے، تو وہ لگائیں گے اس ارادے سے کہ یہ پودا جو ہم لگا رہے ہیں، اس کے ایپریکارڈ پر اگر کسی پرندے نے چونچ ماری، صحیح ہے، کسی انسیکٹ نے اس کا جوس پی لیا، صحیح، کسی حیوان نے اس کا پتا کھا لیا، کسی انسان نے اس کا میوہ توڑا، خداوندہ یہ ہمارے لیے آخرت کے ڈھیر میں لگا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبھی تو مسلمان زمینداروں کو قیامت کے دن کوئی اجر ملے گا، وہ کہیں گے کس عمل کا اجر ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گی آپ نے فلاں زمین جو بوائی تھی وہاں سے انسیکٹس نے اتنا کھایا، پرندوں نے اتنا کھایا، حیوانوں نے اتنا کھایا، انسانوں نے اتنا کھایا، جس کا آپ نے کوئی معاوضہ نہیں لیا، یہ اس کا بدلہ ہے جو میں اپنے طور پہ دے رہا ہوں۔ تو یہ سوچنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تصحیح نیت کروا رہا ہے کہ آپ نیت کی تصحیح کروائیں، نیت کی تصحیح نہیں ہوگی دین کا کام اللہ۔ تبھی تو میں ہمیشہ مولویوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی کے ساتھ یہ پیسوں کی بات بالکل نہ کریں کہ بھائی میں امامت کروں گا آپ مجھے کتنے دیں گے، اور میں سبق پڑھاؤں گا آپ مجھے کتنے دیں گے، بھائی میں امامت کروں گا بس چلو اللہ مہربان ہے، اللہ ہی دیتا رہے گا، صحیح، اللہ مہربان ہے، اللہ ہی دیتا رہے، کیونکہ یہ لوگ جو اللہ کے قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، جو اللہ کے قانون کی پامال، انہیں اللہ کھلاتا پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا؟ ایسے لوگ بھی بہت بے ہاں ہم لوگ بھی بہت بے کیا ہے؟ ہم لوگ بھی بہت بے حس نہیں کیوں کوئی بحث نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے ہماری بحثی کا۔ مولوی صاحب بحث بن جائے تو مخلوق کبھی بحث نہیں ہوتی، صحیح، لیکن جب مخلوق کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مولوی صاحب پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے،
تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اور مودی صاحب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، بس یہاں ڈوبی کی سارے ایک ساتھ ڈوبیں گے، سارے ایک ساتھ ڈوبیں گے، نہ مودی کا بیڑا پار ہو نہ ہمارا بیڑا پار، اللہ رحم فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگر مولیوں کی اصلاح ہو گئی مخلوق کی اصلاح ہو جائے گی، مولیوں کی اصلاح ہو گئی انشاءاللہ۔ ایک کریم ایک ایس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست آرا کو، کیونکہ یہ مالیات کے معاملے میں تو میرے ذہن پر اتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ آج زور کو قاری صاحب نے ایک بات بتائی اور میں مغرب سے کچھ دیر پہلے تک ذہن پر ٹینشن تھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، صحیح ہے۔ اور پھر جب قاری صاحب نے مجھے کلیئر کروا دیا کہ نہیں یہ کیلیفورنیا کے لا کے حوالے سے آپ نے جب یہ لکھ لیا تو اس میں کوئی غلطی نہیں، 19 روپے کی بات ہے، $19 کی بات ہے، لیکن میرے ذہن پر اتنا بوجھ تھا کہ میں سوچتا رہا۔ آصف صاحب آئے، میں نے کہا آپ ذرا مجھے کلیئر کریں کیونکہ میرا بالکل سر پٹ رہا ہے کہ یہ کیا عذاب ہو گیا، $19 اگر خدا نہ کرے یہ خیانت نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ نو دیٹ از ناٹ اگینسٹ دی لا بیکاز یو ہیو ریٹن ایز اٹ از، تو ایز اٹ از آپ نے لکھ دیا۔ تو میں نے کہا نہیں ایز اٹ از وہ تو آپ لوگوں نے بتا دیا کہ ایز اٹ از لکھوائیں، کیونکہ میں جانتا نہیں، تو آپ لوگوں نے لکھوایا، تو انہوں نے کہا کہ لکھوایا، بس مسئلہ ختم۔ میں نے کہا کہ یہ یعنی مینس کہ دیٹ از ناٹ اگینسٹ دی لا آف دی لینڈ، کیونکہ جب ہم یہاں رہ رہے ہیں وی آر باؤنڈ ٹو فالو دی لاز، اف یو ول چیٹ دیم دیٹ از حرام، دیٹ از فاربڈن۔ تو سب صحیح ہے، صحیح۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو آپ کو کون کس نے روکے رکھا؟ واپس جائیں نا۔ یہ آپ کے ساتھ کیا انہوں نے آپ کی منت سماجت کی تھی کہ آئے جی امریکہ تباہ ہو رہا ہے، اگر آپ نہیں آئے تو بس کا بیڑا غرق، صحیح۔ کوئی آپ نے انہوں نے آپ کی منت سماجت کی اور آپ یہاں آ گئے اور ابھی آپ چیٹنگ کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں جی یہ فلاں جگہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور فلاں جگہ، اچھا یہ تو فلاں جگہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آپ نے جو چیٹنگ کی اس میں کتنے پیسے آپ نے اس فلاں مسلمانوں کو بھجوائے؟ ایک پنی بھی بھجوائی ان مسلمانوں کو؟ یہ شیطان ہمیں ایسے دھوکے دیا کرتا ہے۔ پھر صاحب صحیح ہے نا؟ پھر صاحب ذرا زور سے تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مجھے قسم ہے انسانی نفس کے، وما سوا اس کے برابر ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ کریم نے انسپائر کر دیا انسانی نفس کے اندر فجورها، نفس کی ساری گندگیاں اسی میں موجود ہیں، وَتَقْوَاهَا، اور اسی کی ساری پاکیزگیاں اس میں موجود ہیں۔ مینس کہ دونوں ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ راستہ لینا ہے یا یہ راستہ لینا ہے۔ اور پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف بنا دیا، وقد خاب من دساہا، اور تاکہ خائب و خاسر ہو گیا من دساہا، وہ شخص دسہا جس نے اس کو آلودہ کر دیا، اپنے نفس کو پالوٹڈ بنا دیا، صحیح۔ تو اب اللہ کریم نے استعداد تو دیا ہے، اب اگر یہ آدمی اس راستے جائے اس جانب تو ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اگر دوسرا راستہ لے لے تو آپ ذرا نکالیں سورہ فجر، اسی پارے میں ہے 4 یا 5 سورت ہوگی، سورت نمبر 89، اس سے بس ایک پیج پیچھے چلے جائیں، 89 سورت کی دیکھ لیا۔ آپ آیت نمبر 14 سے تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار لبالمرصاد، اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ فاما الانسان، انسان اذا ما ابتلاه ربہ، جب اسے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہے، فاکرمہ، سے عزت دے دے، ونغمہ، اور دولت دے دے، فیقول، تو وہ ریجائز کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں وہ ریجائز کرتا ہے، فیقول، وہ ریجائز کرتا ہے، فخریہ انداز سے کہتا ہے ربی اکرمن، میرے پروردگار نے مجھے بڑا معزز بنا دیا ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میرے اللہ نے مجھے تھوڑی دولت دی، میرے اللہ نے، اب یہ باتیں وہ جس انداز سے کر رہا ہے، he is rejoicing, he is not going to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise he must show humbleness in front of Allah۔ بس یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ قناعت دے دیں، اللہ تعالیٰ قناعت دے دیں، شکر ادا کرنے کی توفیق دے، صحیح۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ،
دیکھیے جس مشینری کو جو آدمی بنا چکا ہوتا ہے اس کے ایک ایک پردے اور ایک ہی خاصیت کی اس مینوفیکچر کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اس کی ایک ہی خوبی اور خرابی کا اللہ کو پتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ تعالیٰ اسے ٹرائل کرنا چاہے فَأَكْرَمَهُ، اسے عزت دے دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اسے دولت دے دیتا ہے، بہترین گر تنعیم کا معنی لگژوریس لائف دے دیتا ہے، نعمہ کا معنی لگژوریس لائف، وَنَعَّمَهُ، اسے لگژوریس زندگی دے دیتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے ریجائز کے طور پر رب اکرمن، میرے رب نے مجھے بہت بڑی عزت دی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور جب اللہ کریم اسے دوسرے انداز سے ٹرائل کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق میں تنگی لے آتا ہے، فیقول، تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے کہہ جاتا ہے رب اہانن، ہمیں اللہ نے بڑا ذلیل پیدا کر دیا ہے، ہمیں اللہ نے بڑا ذلیل کر دیا، فیقول رب اہانن، اب اللہ کریم نے فرمایا نہ تو دولت اللہ کی جانب سے اکرام کا ذریعہ ہے، اور نہ تنگی رزق اللہ کی جانب سے اہانت اور انسلٹ کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے تصورات دونوں غلط ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کھلا، یہ دونوں تصورات غلط ہیں، صحیح ہے؟ ایک آدمی کے پاس بڑی لگزوریس لائف ہوگی، اللہ کے نزدیک اسی کا وزن اور اسی کی قدر و منزلت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے صبح کھائے گا 2 دن پھر بھوکا رہے گا، لیکن نبی کریم نے فرمایا لو اقسم باللہ لابر رب اشعث اغبر، لو اقسم باللہ لابر، ایک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور جس کے کپڑے اور بدن گردآلود ہوگا، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے وہ اللہ کا اتنا قریب ہوگا، وہ قسم کھائے گا کہ کل یہ کام ہوگا، تو اللہ کریم اس سے قسم سے چھٹکارا دلانے کے لیے وہ کام ضرور کروائے گا، اللہ کریم کروائے گا۔ حضرت عمر جیسے آدمی سے رسول پاک نے فرمایا ان فی الیمن رجلا یقال له اویس، یمن میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اویس، کیا نام ہے اس کا؟ اویس قرن، اس کا علاقہ ہے، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے، حضور کے زمانے میں موجود تھے، کہاں موجود تھے؟ حضور کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھجوا دیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ ضعیف والدہ ہے جس کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں، تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں آ جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخدم امک، میرے پاس نہ آئے، اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، اپنی والدہ کی کیا کیجیے؟ خدمت کیجیے۔ اور کہتے ہیں کہ جب اطلاع ملی اسے احد کے متعلق کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو اس نے کہا اویس یہ بھی کیا امتی ہونے کا دعویٰ ہے، ایک پتھر اٹھایا اور اپنے منہ کو مارا، اپنے سامنے کے دانت توڑ ڈالے، کہ نبی کے منہ میں دانت نہیں ہوں گے، اویس کا منہ وہ دانتوں سے بھرا ہوا ہوگا، صحیح؟ اب آپ نے نہیں کرنا، چھوٹے صاحب آپ ایسا نہ کریں، صحیح ہے؟ یہ ویسے ہے نہیں، اچھا پہلے سے ٹوٹے، آپ پہلے سے پیغمبر کی سنت پر عمل کر چکے ہیں، لیکن خود میں نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے، صحیح؟ ساروں نے کرنا ہے۔ اچھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر جیسے آدمی سے کہہ دیا ان فی الیمن رجلا یقال له اویس، یمن کے اویس اگر وہ آپ سے ملے، اور حضور نے اسے بتا بھی دیا کہ اس کے گردن پر اتنا برس کا اثر ہے، برس جانتے ہیں وہ جو سفیدی ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ چٹیاں، برسی کہتے ہیں، پھل بیری، ہاں یا پھل بیری کا اتنا اثر ہے اس پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پالم کا کہہ دیا کہ اتنا اثر ہے اس کے گردن پر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ اگر آپ ملے تو اس سے دعا مانگیے، وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات، حضرت عمر سے کہتا ہے کہ اگر آپ سے ملے تو اس سے دعا مانگیے، وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات ہے۔ اب ایسا آدمی جو حضور کے زمانے میں موجود ہو، حضور سے ملاقات نہ ہو لیکن ایمان لا چکا ہو، وہ تابعی سے درجے میں اوپر اور صحابی سے درجے میں نیچے ہوتا ہے، درمیان میں، اس کے لیے اصطلاح میں لفظ ہے مخدرم، کیا نام ہے؟ مخدرم، میم خاد واد را میم، اویس المخدرم، یہ محدثین کی اصطلاح میں، یعنی ہم تو کہتے ہیں ابو بکر صحابی، سعید بن جبیر تابعی، لیکن اویس he was not a صحابی and not a تابعی، so he was مخدرمی، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مسلم کے اساتذہ میں ایک ہے بشیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کے زمانے میں تھے لیکن آ نہ سکے، تو اسے بھی امام مسلم کی روایات میں آتا ہے وعن بشیر بن کعب المخدرم، کہ بشیر بن کعب جو مخدرم تھے اسی سے یہ روایت نقل کی گئی، یا جو نجاشی تھے یہ ایتھوپیا کے بادشاہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان تو لائے لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ نجاشی جو ایتھوپیا کے بادشاہ تھے وہ صحابی بھی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے، وہ ہی واز ان بٹوین، ہی واز مخدرم۔
اچھا کلا یہ تصور غلط ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ آپ لوگ لا تکرمون، یہ لفظ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کہیں سوچا ہو مالدارو، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا اکرام دے دیا، لگزوریس لائف دے دی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بھی ایک گئے گزرے آدمی ہیں، دولت ملی آپ کو، لگزوریس لائف ملی، آپ نے اسے ریجائز کر دیا اور کہہ دیا کہ میرے اللہ نے مجھے بڑا اکرام دے دیا۔ تو یتیم جو معاشرے کا گیا گزرا ہے، کبھی آپ نے اس کو بھی عزت دے دی ہے؟ صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب اگر آپ یتیم کو جو گیا گزرا ہے، بے سہارا ہے، آپ اس کو اکرام، یہ نہیں کہا کہ بلّہ تطعمون الیتیم، اب اس کو روٹی نہیں کھلاتے ہیں، نہیں، یتیم کو روٹی کھلانا مسلمان کی ذمہ داری نہیں، یتیم کو اکرام دینا، اسے رسپیکٹ دینا، اسے ڈیگنیفائڈ بنا دینا، اسے معزز بنا دینا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا، بلال ساس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے بچے سے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میرے والدین مر چکے ہیں، میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ سارے بچے وہ خوش ہیں، صبح سویرے والدین نے ان کا انتظام کر دیا خوشیوں کا، میرا کوئی یہ نہیں کہ انتظام کروا دیتا ہو۔ حضور علیہ السلام حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے اس بچے کو جس کے کپڑے گندے اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا دیا اور واپس آئے، حضرت فاطمہ کے گھر لے آئے، حضرت فاطمہ سے کہہ دیا کہ بیٹی دیکھیے حسن یا حسین کا کوئی نیا جوڑا ہو وہ نکالنا ہے، اس بچے کو آپ نہائیں، اس کو شاور کروائیں اور پھر اس کو تیار کروائیں، اس کو وہ صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، اس کو کوئی میٹھی چیز کھلائے، کچھ پیسے دے دیں تاکہ بچوں کے ساتھ شریک ہو جائے خوشیوں میں۔ حضرت فاطمہ نے کہہ دیا اچھا جی میں سب کچھ کر رہی ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں بیٹا رہوں گا، آپ یہ تیار کروائیں، میں نے اس بچے کو پھر لے جا کر ان بچوں کے ساتھ چھوڑ دیں اور فرمایا کہ رأیتہ باکیا احب ان اراه ضاحکا، میں نے جس مقام پر اس کو روتے دیکھا ہے وہاں اسے ہنستے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے جہاں پہ اسے روتے دیکھا ہے وہاں پہ اسے ہنستے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، وہ بچہ خوش ہو کے دوڑ پڑا، بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا، ہنستا رہا۔ حضور علیہ السلام روانہ ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ہی یتم اور یتیم کے حقوق پر دے دیا اور فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت اور ذمہ داری کر لینے والا یہ جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب، یعنی his palace will be adjacent to محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چودھری صاحب مزے ہیں، صحیح، ایک یتیم کی آدمی کفالت کرے محمد کا ہمسایہ بن جائے، کتنی آسان سودا ہے، بہت آسان سودا ہے، ایک یتیم کی کفالت کریں اور بس کیا کچھ ملے، محمد کی ہمسائیگی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور جنت اور سب کچھ آدمی قربان کر جائے گا، محمد کی ہمسائیگی ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہیں، لالا کے علاوہ بڑے والی آدمی تھے حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مجاہد عالم تھے، تو اس نے کہا کہ محبوب دیدن دپارا ز محشر تا خوشالے گم کہ محبوب پکیلی دیشی دا محشر اختر زمانے نہ محبوب دیدن۔ اس نے کہا کہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تو قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہوں کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے محمد سے ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا کہ باقی نتائج جو کچھ بھی ہوں محمد کی ملاقات ہی سب کچھ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عید ہے۔ نہ محبوب دیدن دپا رہے زم محشر تا خوشالے گم کہ محبوب پکیلی دیشی دا محشر اختر زمانے ساجی بخبریں کر دی یا سبحان اللہ۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، آپ لوگ یتیم کے اکرام نہیں کرتے، تو یتیم کا اکرام لازمی ہے، اطعام نہیں، روٹی کھلانا نہیں، کھلانا پلانا نہیں، اکرام، یعنی آپ نے اسے وہ حیثیت دینی ہے جو ایک والد اپنے بچے کو دے دیتا ہے، صحیح۔ اور تبھی تو حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بچے کو پیار نہ کریں یتیم کے سامنے، یا دوسروں کو، دونوں کو ایکول پیار کریں، اور اگر یتیم کے سامنے آپ نے ایکول پیار کیا اور یتیم کو احساس ہو گیا کہ کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا، مجھے بھی محبت دے دیتا، تو یتیم کی سبحان اللہ بترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق باہر استقبال میں آیت۔ فارسی میں ایک شاعر نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کی آہ زبان سے نکل جاتی ہے تو فوراً اللہ کی جانب سے اجابت دوڑ کے آ جاتی ہے، ایسے راستے میں ملتی ہے۔ ہماری دعائیں، اس نے تو عرش پہ پہنچ کر وہاں پھر اس کو اسکروٹنائز کرنا ہے اور پھر اللہ کریم نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ دینا ہے کہ قبول ہے یا چلو واپس پھینک دے اس کے چہرے پر
کیونکہ اس کو شرم نہیں آتی مجھ سے جو مانگتا رہتا ہے، دن بھر میرے قانون کو وائلیٹ کرتا رہتا ہے اور درخواستیں بھی پیش کرتا رہتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو. شاید ہمارے دعاؤں کے لیے یہ فیصلہ، لیکن ایسے قسم کے لوگ اللہ کرے. اور صاحب نے فرمایا کہ بہتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے میں دعا کرنا، اجابت از در حق بار استقبال میں آیا، کہ یہاں آ نکل گئی اور وہاں سے اجابت دوڑ کے آئی کہ لانصرنک ولو بعد حین، میں آگے اب کیا چاہتی ہوں. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا یتیم کو اکرام دینا، یتیم کو اکرام دینا، اطعام کی بات نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کے متعلق کہہ دیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھے وہ مہمان کو اکرام دے دے. مہمان کو اکرام، اطعام نہیں. اطعام تو آدمی روٹی فقیر کو بھی کھلائے گا، غریب کو بھی کھلائے گا، یہاں پہ دیوانہ پھرے گا آدمی چاہے گا کہ اس کو بھی کچھ دے دے. صحیح. فلیکرم دے، مہمان کو آپ اکرام دیں گے. تو اکرام مین کہ ٹو دی بیسٹ آف یور پاور آپ مہمان کے سارے آسائش اور سہولتوں کا اپنے بساط کے مطابق خیال رکھیں گے. فار ایگزامپل آپ دال کھاتے رہتے ہیں لیکن مہمان آ گیا تو کم از کم گوشت کا انتظام تو ہونا چاہیے. صحیح. مہمان آ گیا تو چپلی کباب کا انتظام ہونا چاہیے، مہمان آ گیا تو مین چکن کا انتظام ہونا چاہیے، اور مہمان آ گیا تو کسی اور دوسرے حلوے کا انتظام ہونا چاہیے. فار ایگزامپل دیٹ ول بی اے کائنڈ آف اکرام. صحیح. اور آپ نے اسے عزت دینی کہ نہیں جی آپ یہاں تشریف رکھیں، یہاں یہ نہیں کہ بس یہاں مہمان آ گیا ویجی روٹی میں نے کھلائی. دیٹس ناٹ دا وے. نو، گیو ہم ڈیو ریسپیکٹ. کلا بل لا تکرمون الیتیم، آپ لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اپنے کو پرسویٹ نہیں کرواتے کہ مسکینوں کو کھلائیں. دیکھیے ولا تحاضون علی طعام المسکین، اپنے کو پرسو کرنا. حد یحض کا معنی ہے تیزی دلانا. کیا کرنا؟ ٹو انسٹیگیٹ. یو ڈو ناٹ انسٹیگیٹ یور سیلف بٹ ٹو فیڈ دا پور، کہ آپ نے اپنے نفس کو خود ڈکٹیٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے غریبوں کو کھلانا ہے. جس آدمی کے بس میں کھانا نہیں تو آپ نے اس کے لیے انتظام کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نیچر آپ کا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے عزت دی ہے لگزوریس لائف سے. وتاکلون التراث اکلا لما، آپ لوگوں کے حق کو بے دریغ کھاتے رہتے ہیں. وتاکلون التراث، میراث نہیں، وتاکلون، میراث حقوق میں سے ایک حق ہے. میراث حقوق میں سے ایک حق ہے، وہ وارث کا حق ہے، آپ نے قبضہ جمایا ہوا ہے، نہیں مستحق کو اس کا ڈیو شیئر دیتے. ایک وتاکلون التراث، اسے کہتے ہیں ڈیو شیئر، ڈیو رائٹ. وتاکلون التراث، اور کہا جاتے ہیں آپ لوگوں کے ڈیو رائٹ کو اکلا لمن، اکلا لمن، بے دریغ کھاتے رہتے ہیں. بے دریغ، آپ کے کانوں پہ جو تک بھی نہیں رہی تھی کہ میں نے فلاں کا حق مار دیا. وتاکلون التراث اکلا لمن، آپ کہا جاتے ہیں لوگوں کے ڈیو رائٹ کو اکلا لمن، بے دریغ طریقے سے. تو میراث ایک ڈیو شیئر ہے، مزدور کی مزدوری دوسرا ڈیو شیئر ہے، پارٹنر کے پارٹنرشپ کا حصہ ہاں یہ تیسرا ڈیو شیئر ہے. تو یہ ڈیو رائٹ آپ کہاں جاتے ہیں بے دریغ، آپ کے کانوں پر جو تک نہیں، آپ کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں کا حق مارا. چاہے انسٹیٹیوشن کا ہو، چاہے کسی آرگنائزیشن کا ہو، چاہے کسی انڈیویجول کو ہو. آپ حکومت کا حق مارتے ہیں. کس کا حق مارتے ہیں؟ حکومت کو. اس کو کہتے ہیں غلول. کیا کہتے ہیں؟ غلول. اور دوسرا لفظ کے لیے غدر. غدر اور غلول. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل غادر لواء یوم القیامت فی اسمہ. یا سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اسٹیٹ کا حق مارتے رہتے ہیں، اور اس میں مسلمان اور کافر اسٹیٹ کی بات نہیں ہے. جس اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں، یو آر سٹیزن اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو فالو دا لاز اینڈ ٹو پے دیم دیئر ڈیو رائٹس، بٹ دے ہیو framed and they have formulated. So اگر آپ نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر غادر اور غلول کرنے والے کے دبر کے اندر، یو نو دا دبر، ان بٹوین دا بٹ، ان بٹوین دا بٹس، قیامت کے دن اس کے غدر کے مطابق وہاں فلیگ کڑا ہوگا. تو ہمارے شیخ نے فرمایا بس قیامت کے دن صرف دبر کے اندر جھنڈے ہی جھنڈے نظر آئیں گے، کیونکہ اکثریت بھی تو ان لوگوں کی ہے جو یہی کچھ کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ جھنڈوں کا بازار گرم ہوگا. صحیح. ہمیں جانا افغانستان مقبرہ بھائی. صحیح ہے.
پھر سے آپ کو سمجھ آ گئے. کلا بلا تکرمون، کیونکہ ہمارے ہاں یہ شہید جو ہوتا ہے ہو جاتے ہیں جہاد میں تو ہم اس کے اوپر جھنڈا لگا لیتے ہیں. صحیح، کوئی کپڑا صحیح ہے تو وہ شہیدوں کے مقبرے میں صرف جھنڈے ہی جھنڈے. میں نے بھی سے کہہ دیا کہ وہ قیامت کا دن بھی افغانستان کا مقبرہ ہوگا، جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے. اور ہر ایک آدمی کی اپنی میئرمنٹ کے مطابق کہ اس نے کتنا قدر کر دیا ہے تو اس انداز سے جھنڈا ہوگا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، آپ کھا جاتے ہیں لوگوں کے ڈیو رائٹ کو اکل لمن بے دریغ انداز سے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور آپ مال سے محبت کرتے ہیں حبًا جمًا، ڈٹ کے محبت. کیسی محبت؟ ڈٹ کے محبت. کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا یہ اعمال نہیں ہونے چاہیے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب میں ریزہ ریزہ کروں گا ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین مکمل ریزہ ریزہ، اور اسے ایک زبردست ارتھ کے ذریعے اس طرح جھٹکا دیا جائے گا. اذا دکت الارض دکن دکا، ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں دکا. کیا کہتے ہیں؟ دکا. شیخ مرحوم نے فرمایا ہوئے اللہ تعالیٰ وہ چکل دیز مکلدہ سے دکے اور دکے جھٹکے دوں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک، آپ کا پروردگار آ جائے گا عدالت کا نظام چلانے کے لیے. والملک، اور فرشتے آ جائیں گے صفاً صفا، ان رینگز اینڈ رو. یہ فرشتوں کی آرمی یہ مارچ کرتی ہوئی آ جائے گی صفاً صفا. جس طرح آرمی مارچ کرتی ہے تو یہ فرشتے مارچ کرتے ہوئے یہاں سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور اسی دن جہنم کو آگے لایا جائے گا. وجیء لایا جائے گا جہنم کو. وجیء یومئذ بجہنم، اور اسی دن جہنم کو آگے لایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. کیا جائے گا؟ دیٹ ول بی جسٹ لائک پورٹیبل ہاؤس. اس طرح یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں نا پہیے لگا کے یہاں سے سان فرانسسکو لے جاتے ہیں. جہنم کو بھی اللہ نے پہیے لگا دیے ہیں کہ میں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا. کیسے ذرا گھسیٹیں تو فرشتے اسے گھسیٹ کے لے آئیں گے وہ سامنے جہنم. ہاں ہاں. وجیء ربک وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، اسی دن دیکھیے یومئذ، اسی دن یتذکر الانسان، انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا اپنے میرٹس اور ڈیبٹس کے حوالے سے کہ میں نے کیا ہے، پتہ نہیں نتیجہ کیا کچھ ہوگا. وہ اپنے پیشانی کو دباتا رہے گا کہ کچھ یاد آ جائے کہ میں نے کوئی خیر کا کام بھی کیا ہے. یومئذ یتذکر الانسان، اسی دن انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن کیا فائدہ اس دن ریکال کرنے کا. یقول، وہ کہتا رہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی میں کچھ کر جاتا. فَيَوْمَئِذٍ، تو اسی دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کے عذاب جیسے عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا. مثالی عذاب اللہ دیا کرے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹ ول بی این ایگزامپلری پنشمنٹ. فَيَوْمَئِذٍ، اسی دن کا عذاب لا يُعَذِّبُ، اس کا کیا کہنا. دیکھیے مجھے اس کا انداز اردو میں یہ ہوگا کہ اسی دن کا عذاب اس کا کیا کہنا، ایگزامپلری، وہ تو یونیک ٹائپ کا ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اچھا جی پنشمنٹ تو ہوگی، ہم بھاگ جائیں گے. کیا ہوگا؟ بھاگ جائیں گے. تو اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کریم کی طرح باندھنا بھی کسی کو نہیں آتا، ہل بھی نہیں سکے گا کہ جسے اللہ باندھے اسے کون چھڑائے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. یہ وہ دوسرا نفس ہے. ایک تو ہے نفس امارہ جو ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ جس کے جیب میں $5 بھی نہیں لیکن ہی از سیٹسفائیڈ ٹوٹلی. سیٹسفائیڈ ٹوٹلی. وائی؟ Because he was committed to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی کو آپ یہاں رکھیں. ذرا سورہ رعد نکالیں سورہ یوسف کے بعد. سورہ رعد میں ہوگا یا سورہ نحل میں ہوگا. ہاں سورہ رعد نکال لیا.
آیت نمبر 27 دیکھیں. اسی کے بعد صورت ہے, سورہ یوسف کے بعد والی صورت ہے. 250 254 کی پہلے آیت نمبر آیت نمبر 27. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, لولا انزل علیہ آیت, کیوں نازل نہیں کیا گیا محمد پہ ایک معجزہ, من رب, اس کے پروردگار کے جانب سے. اب محمد پاک کے پاس ڈھیر سارے معجزے تھے, لیکن وہ اپنے مزاج کے مطابق معجزے چاہتے تھے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ معجزے کیوں محمد کو نہیں دیے جاتے. قل, آپ کہہ دیجئے, ان اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ یضل من یشاء, گمراہ کرتا ہے اس کو جسے وہ چاہے, وَيَهْدِي مَنْ أَنَابَ, اور اللہ کریم گائیڈ کرتا ہے اپنی جانب اس شخص کو, اناب, جس کا میلان ہو اللہ کے جانب. الذین آمنوا, اب میلان کس کا ہوگا؟ اللہ کی جانب ٹینڈنسی کس کی ہے؟ اللہ کی جانب ٹینڈنسی کس کی ہے؟ الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو پکا عقیدہ رکھتے ہیں, وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, اور ان کے دل اللہ کے عبادت سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. الا, خبردار, بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے دین سے وابستگی کے سارے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کہ وہ اطمینان کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی سے. صحیح. اب اگر آپ یہاں قرآن تفسیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اطمینان نہیں مل رہی, اٹ مینس دیٹ سم تھنگ از رانگ دیئر inside your heart, something is wrong there. صحیح ہے. اور اگر کچھ اطمینان مل رہا ہے تو اٹ مینس کہ there is a current, وہ کرنٹ ہے, ہم اس کو مزید سپارک کروانا چاہتے ہیں. کیا کروانا چاہتے ہیں؟ یہ بار بار اسے کہتے ہیں, وہ نیگیٹو اور پازیٹو کو ملا رہتے ہیں تاکہ کچھ پر جھٹکا لگ جائے. وہ کہتا ہے کہ دکن دکا لگ جائے. ویسے یہ آدمی بھی پکے مولوی بن گئے. چوہدری صاحب اب اپلائی کر سکتا ہے. سو ہی از سیکنڈ ٹو آئی سی. یہ چھوٹے مولوی صاحب کے بعد دوسرے چھوٹے مولوی صاحب. سو ناؤ یو آر 3 in number, اور 3rd in number. یا واپس وہ سورہ فجر پہ, یا ایتها النفس المطمئنہ, او مطمئن نفس, ارجعی الی ربک, واپس جائیے, الی ربک, اپنے پروردگار کے پاس, راضیتاً, خوش ہونے والی, مرضیتاً, اور آپ کو خوش کیا جائے گا. راضیتاً, جو اللہ دے گا اس پہ آپ خوش ہوں گے, اور مرضیتاً, جو آپ چاہو گے وہ اللہ دیتا رہے گا. راضیتاً کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ دے گا تو آپ خوش ہوں گے, اور جو آپ چاہو گے وہ اللہ دیتا رہے گا. اسے کہتے ہیں راضی مرضی. اسے کیا کہتے ہیں؟ راضی مرضی. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, آپ داخل ہو جائیے میرے کامل بندوں کے اندر. وَادْخُلِي جَنَّتِي, اور داخل ہو جائیے میرے جنت کے اندر. انہی کی گروپ میں شامل ہو کے آپ جنت میں داخل ہو جائیے. because you were satisfied based on the deen of Allah سبحانہ وتعالی. اس لیے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کے حوالے سے یہ راستہ لیا تھا, وہ نہیں لیا تھا نفس امارہ بالسوء کا. تو واپس اپنے سبق. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں تزکیہ نہیں کرتا اپنے نفس کا, إِلَّا النَّفْسَ, تحقیق انسانی نفس, لَأَمَّارَةٌ, وہ بہت زیادہ حکم دینے والا ہے, انسپائر کرنے والا ہے, بِالسُّوءِ, گندے عمل کا, إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي, مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کر جائے کسی کو تو اسے اپنے نفس کے اضلال اور گمراہی سے بچا دیتا ہے. اپنے نفس کے اضلال اور گمراہی سے بچا. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ سے ایک مختصر بات کی کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف. چھوٹے جہاد سے, یہ قیصر سے لڑے, روم والوں سے لڑے, فار ایگزامپل فارس والوں سے لڑے. حضور نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد تھا. سپر پاور سے لڑے, یہ چھوٹا جہاد تھا. الجہاد الاکبر, اب اپنے گھروں میں نفس کے ساتھ لڑتے رہیں گے, یہ بہت بڑی جہاد ہے. وہاں آدمی مار نہیں کھاتا, یہاں کھا جاتا ہے. وہاں آدمی مار نہیں کھاتا, یہاں اپنے نفس سے مار کھا جاتا ہے, کیونکہ وہ شہوات کو کنٹرول نہیں کر سکتا, لسٹ اور ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں کر سکتا, لسٹ آف ویلتھ کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ مجھے ڈھیر سارے کمانے ہیں. کتنے کمانے ہیں اس کا کوئی حد, ان لمیٹڈ. تو اس جہاد میں آدمی مار کھا جاتا ہے.
ان ربی غفور رحیم، تاکید میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. وقال الملک، بادشاہ نے کہہ دیا، ایتونی بہ، اسے لے آئیے میرے پاس، استخلص لنفسی، میں اسے اپنا اسپیشل ایڈوائزر بنانا چاہتا ہوں. استخلص، میں اسے خالص کرواتا ہوں اپنے لیے کہ وہ مجھے گائیڈ کروا دے. یہ آدمی بڑا زیرک اور فطین ہے، میں اسے اپنے لیے خالص کروا دیتا ہوں، وہ میرا رہبر اور رہنما ہوگا. وقال الملک، بادشاہ نے کہہ دیا، لے آئیے یوسف کو میرے پاس، استخلص لنفسی، میں اسے اپنے لیے خالص کر دیتا ہوں. فلما کلمہ، جب اس کے ساتھ اس نے بات کی، قال، تو بادشاہ نے کہہ دیا یوسف سے، انک الیوم، جب یوسف علیہ السلام آئے اور باہمی بات چیت ہو گئی مختلف موضوعات پر. کس پر؟ مختلف موضوعات پر. بادشاہ اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ آدمی کی علمی اپروچ کتنی ہے. تو بھائی یہ تو علمی اپروچ کی بات نہیں تھی، وہ تو انسپریشن کی بات تھی. جس موضوع پہ بھی اس سے بات کرتے تو یوسف علیہ السلام ایک جامع منصوبہ اسے بنا دیتے، بتا دیتے. تو بادشاہ بھی اس کی حیرانگی کی حد نہیں رہی. یہ تو عجیب آدمی ہے، ہر ایک فیلڈ میں ماسٹر ہے، ہر ایک فیلڈ میں، اور بات ایسی کر جاتا ہے کہ وہ دل کو لگ جاتی ہے. فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی یا یوسف نے بادشاہ سے بات کی، قالا، تو بادشاہ نے کہہ دیا، انکا، تحقیق آپ، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے دربار میں، مکین، بڑے قدرت والے ہیں، امین، اور آپ بڑے امانت دار اور ہانسٹ آدمی ہیں. مکین ان کا معنی بڑے قدرت والے ہیں. ناؤ یو آر ہوللی سولی امپاورڈ ٹو ڈو واٹ یو وش. مکین کا معنی یہ کہ میں نے اپنے سارے اختیارات آپ کو ڈیلیگیٹ کر دیے. مکین کا معنی یہ کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے سارے اختیارات آپ کو ڈیلیگیٹ، اونلی آئی ول بی دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ. کیا ہوں گا؟ لائک دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، مولوی سے. وہ جو مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اس کے پاور، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ صرف دستخط کر جاتا ہے. مولوی صاحب جو ہے نا، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، صحیح، مولوی کو کوئی اختیار نہیں دیتا. ہاں کس کے؟ ہاں تو یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. لیکن وہاں تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ وہ ہے، لیکن اختیار اس کے پاس نہیں ہے. رشیا میں تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ پریزیڈنٹ ہے نا، اسی کی جانب سے وہ تو مین فاؤنٹین ہے. کیا ہے؟ مین فاؤنٹین ہے. یہ تو نیچے وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے جو پرائم منسٹر ہے. لیکن ہمارے ہاں جو فاؤنٹین ہے اس میں کچھ نہیں رہا، اس نے ساری چیز کو ڈرین کر دیا. صحیح، اور ڈرین کر دیا، اس گنج کے اندر داخل کر دیا. صحیح، تو سب کچھ وہی ہے. وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے بات کی، قال انک الیوم، اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ آج کے دن، لدینا، ہمارے نزدیک، مکین، بڑے رتبے اور قوت والے ہیں، امین، اور بڑے ہانسٹ آدمی ہیں. قال، یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض. یہ مالیات کا جو شعبہ ہے، دیٹ ول بی ٹوٹلی اپان مائی ڈسپوزل، ٹوٹلی اپان مائی ڈسپوزل. کہ آئے گا کیسے اور جائے گا کیسے، آئے گا کیسے اور جائے. اٹ مینس کہ میرے اختیارات بالکل فلی ہوں گے، ناٹ سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف دا پریزیڈنٹ کنسرنڈ. وزیر خزانہ کو وہ جو کر دیتا ہے وہ تو جاتا ہے پہلے پرائم منسٹر کے پاس اور پھر پرائم منسٹر کے بعد صدر کے پاس وہ رسمی دستخط کے لیے. اگر پرائم منسٹر نے واپس کر دیا تو وزیر خزانہ کی کوئی قوت نہیں ہوتی. اجعلنی علی خزائن الارض مین ناٹ ٹو بی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دا پریزیڈنٹ اور اینی باڈی ایلس. مجھے مکمل اختیار. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، مجھے زمین والے خزانوں پر مکمل کنٹرول دیجئے. انی تحقیق میں حفیظ، انی تحقیق میں حفیظ، آڈٹ اکاؤنٹس کا بڑا محافظ ہوں. آڈٹ اکاؤنٹس کو میں ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، آڈٹ اور اکاؤنٹس یہ ٹھیک ٹھاک کر جاتا ہوں. انی حفیظ، میں کامرس کا، آڈٹ اکاؤنٹس کا اور سی پی اے. صحیح ہے، یہ میرا فن ہے. انی حفیظ، ایک تو میں محافظ علیم، اس کا بڑا ماہر ہوں، اس کا بڑا. کیونکہ یوسف علیہ السلام he was satisfied and he was sure that he would be guided by Allah سبحانہ و تعالی. تو جسے اللہ گائیڈ کرے اس سے بڑھ کر سی پی اے کون ہوگا. یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی سیسن سے یا یو سی ایل اے سے کوئی کامرس کی ڈگری کی تھی.
کہ انی حفیظ علیم. No, he was saying based upon wahy کہ ریویلیشن آتی رہے گی, مجھے کیا مغز کپائی کرنی ہوگی. صحیح ہے, مجھے تو تیار لقمہ ملتا رہے گا, یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. صحیح ہے, یہ ہو گیا کریڈٹ اور یہ ہو گیا ڈیبٹ. صحیح ہے, اس کا تو کمپیوٹر پاورفل تھا. انی حفیظ علیم. اور یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکال دیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نؤمر من استأمرناہ, جو آدمی ہم سے عہدہ مانگے, حکومتی عہدہ, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم کبھی اسے عہدہ نہیں دیں گے, کیونکہ ایک آدمی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو کیسے آفر کر رہا ہے. حکومتی عہدہ یہ کیا ہے؟ ذمہ داری. سر صاحب کیا ہے؟ ذمہ داری. تو ذمہ داری سے تو انسان بھاگتا رہتا ہے. اب اگر ایک آدمی ذمہ داری کے لیے اپنے کو آفر کر دیتا ہے, اٹ مینس کہ سم تھنگ رانگ از دیئر. دال میں کچھ کالا کالا ہے, اس کے کچھ ارادے اچھے نہیں ہیں, اس کے کچھ ارادے. تو جنرل پرنسپل تو وہی کہ آدمی نے اپنے کو پریزنٹ نہیں کرنا, اپنے کو آفر نہیں کرنا حکومت عہدے کے لیے. صحیح. لیکن اگر ایک آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر میں اس موقع پر آگے نہ آ جاؤں تو انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق, اسٹیٹ کا بیڑا غرق, آرگنائزیشن کا بیڑا غرق. تو اگر وہ وہاں بھی اپنے آپ کو آفر نہ کریں تو یہ خیانت ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ خیانت. تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے اپنے کو پیش کر دیا کہ مجھے یہ مکمل کنٹرول دے دیں, کیونکہ he was aware of the consequences. If somebody else will control all these things, everything will ruin. تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہاں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, وَكَذَلِكَ, اور اسی